الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو اس طرح دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، انعام والوں کے راستے پر چلا مولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا ان کا ذکر یوں فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا انبیاء پر، انعام فرمایا صدیقین پر، انعام فرمایا شہداء پر اور صالحین پر انعام فرمایا۔ اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اولیاء اللہ کا طریقہ سیدھا راستہ ہے، ان انعام والوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہی راستہ سیدھا ہے اور ان راستے پر چلنا چاہیے ہمیں۔ دنیا اسلام کے اولیاء اللہ شروع سے لے کر آج تک چاروں اماموں میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کر کے ضرور مقلد ہوئے۔ ان ائمہ اربعہ کے بعد سے تمام امت جو ہے چاروں ائمہ سے کسی نہ کسی کی تقلید کرتی رہی۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین کسی نہ کسی امام کو، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی ایک مذہب اختیار کرتے ہوئے شروع سے اپنی زندگی گزارے، اور اولیاء اللہ کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ فرمایا، کیونکہ اولیاء اللہ تقلید کرتے ہوئے آئے ہیں، کسی ایک امام کو فالو کیے ہیں اور اللہ نے ان کو، ان کے راستے کو سیدھا راستہ فرمایا ہے۔ ہمیں دعا سکھائی جا رہی کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، ان کے نقش قدم پر چلا، یہ جیسا چل رہے ہیں ان راستے پر ہم کو بھی چلا۔ واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ جو لوگ ان بزرگوں کے نقش قدم پر نہیں ہیں اور چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ غیر مقلد سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور گمراہ بد مذہب ہیں۔ وہ جو ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے، جو آزاد خیال ہے، بے باک ہے، بے امام ہیں، وہ بد مذہب ہیں۔ وہ خیال رہے کہ کبھی کوئی ولی غیر مقلد نہیں ہوا اور کوئی غیر مقلد قیامت تک ولی نہیں ہو سکتا، کوئی غیر مقلد جو ہے ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرنا غیر مقلدوں کا شیوا ہے۔ یہ نام نہاد اہل حدیثوں کا یہ مشغلہ ہے، یہ انبیاء کی، اولیاء کی، شہداء کی، صالحین کی، یہ سب کی، انعام والوں کی توہین کرنا، گستاخیاں کرنا، یہ ان کا مشغلہ ہے ان کا یہ، اور گستاخی کرنے والا مومن ہی نہیں ہو سکتا، ولی ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کا ایمانی سلب ہو چکا ہے، یہ نام نہاد اہل حدیثوں کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بے ایمان ہے اور بے ایمان ہے۔ تو تقلید ایک نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو انعام والوں کو فالو کرنا ہے، ان کی تقلید کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ہر دور میں کسی نہ کسی کی تقلید کی گئی، دور رسالت سے لے کر آج تک
تقلید کا سلسلہ جاری ہے. صحابہ کرام تقریباً 1,24,000 ہوئے، جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مجتہد تھے، باقی سب ان کے مقلد. یہ صحابہ کرام میں بھی یہ مجتہدین گزرے ہیں. یہ اکابر جو صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اور صحابہ میں جو کبار صحابہ ہیں یہ مجتہد صحابہ ہیں، علم والے جو صحابہ ہیں، اور باقی سب ان کے مقلد ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہیں اولی الامر ہو. اس آیت میں اولی الامر سے مراد علماء ہیں، مجتہدین ہیں. علماء سے مراد مجتہدین جو اجتہاد کے منصب پر فائز ہیں. اسی لیے کہ بادشاہوں پر عالموں کی فرما برداری واجب ہے. علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. العلماء وراثۃ الانبیاء، یعنی عارفین جو ہیں، علماء سے مراد عارفین جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور ان ورثائے انبیاء کی اطاعت اور ان کی تقلید بادشاہوں پر بھی واجب ہے، اور عالموں پر بادشاہوں کی فرما برداری واجب نہیں. کیونکہ عالم جو ہے وہ شریعت کا عالم ہوتا ہے، علم شریعت ہوتا ہے اس کے پاس. تو عالم پر بادشاہ کی فرما برداری واجب نہیں، بلکہ بادشاہوں کو علماء کی، مجتہدین کی فرما برداری واجب ہے. یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور اس آیت کریمہ کے سب سے بڑے مصداق چاروں خلفاء ہیں. اولی الامر جو ہے چاروں خلفاء جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں حاکم بنے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لِعِلْمُهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. جو معاملہ پیش آتا اگر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے عالموں کی طرف رجوع کرے تو ضرور اللہ کا حکم جان لیتے. وہ جو اپنی فکر سے باریک حکم نکالتے ہیں، یعنی باریک بینی سے جو حکم نکالتے ہیں، تفقع ہے جن کے پاس، استنباط کی صلاحیت ہے. تو اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ استنباط یعنی قرآن و حدیث سے قیاس کر کے مسائل نکالنے پر علماء کرام ہی قدرت رکھتے ہیں. علماء مجتہدین استنباط کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، مسائل نکالنے کی آیات سے، اور مسلمانوں کو ان کی طرف رجوع کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھ لو. اے لوگو اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھ لو. اہل ذکر جو ہے، علم والے جو ہیں، ان سے پوچھ لو. یہ پوچھنا کیا ہے؟ یہ تقلید کرنا ہے، ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے. اس آیت کریمہ میں نہ جاننے والوں پر لازم قرار دیا گیا کہ وہ جاننے والوں سے پوچھیں. جہلا کو چاہیے کہ علماء سے رجوع ہوں، ہر مسئلے میں علماء سے رجوع ہونا چاہیے. لہذا وہ صحابہ کرام جو مدینہ طیبہ سے دور رہتے تھے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بھی اپنے یہاں کے سب سے بڑے عالم صحابی سے مسئلہ پوچھ کر ان کی تقلید کرتے تھے. تو صحابہ کرام میں بھی جو صحابہ کرام نہیں جانتے تھے مسائل، وہ دوسرے علماء صحابہ سے، عالم صحابی سے مسائل دریافت فرماتے تھے. تو اس طرح سے تقلید ہوتی تھی جب چار ائمہ کا تصور نہیں تھا، لیکن
جو صحابہ مجتہد صحابہ تھے ان سے رجوع ہوتے تھے اور صحابہ کرام مسائل دریافت کرتے تھے اور پھر تقلید ہوتی تھی، ان کے مسائل ان کے بیان فرمانے پر عمل ہوتا تھا۔ حجت وہ دلیل کے بغیر کسی کی بات مان لینے کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ یعنی حجت وہ دلیل بلا چون چرا کسی کی بات مان لینے کو تقلید کہتے ہیں۔ لہذا وہ صحابہ کرام جو کسی دور کے قبیلے میں رہتے تھے، ان کی تعلیم کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عالم صحابی کو ان کے یہاں بھیجتے تھے، تو وہ لوگ بلا حجت و دلیل اور حکم شرع کے حقیقت دریافت کیے بغیر اس عالم صحابی کی بات مانتے تھے۔ جو علماء صحابہ میں جو علماء تھے ان کی بات کو وہ صحابہ مانتے تھے جو علم نہیں رکھتے تھے، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ یعنی نہ جاننے والے جاننے والوں سے باتیں پوچھیں، مسائل پوچھیں اور ان کی بات کو تسلیم کریں، یہ تقلید ہے بلا حجت کے۔ تو جو صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ حاضری نہیں دے سکتے تھے، وہ واقف کار صحابہ کرام سے پوچھ کر ان کی پیروی کیا کرتے تھے، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بآسانی حاضر ہو سکتے تھے وہ ہر مسئلے میں آپ ہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ تو جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو سکتے تھے وہ تمام صحابہ کرام راست پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، اور یہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے تھے وہ صحابہ کرام۔ اور جو دور رہنے والے صحابہ اپنے مقام کے جو عالم صحابی ہے ان سے دریافت کرتے تھے، تو وہ تقلید اس طرح سے یہ سلسلہ رہا۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو سارے صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مجتہد صحابہ کی طرف رجوع کیا اور ان کی تقلید کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب تمام صحابہ کیا کیے؟ جو مجتہد صحابہ تھے ان سے دریافت کرتے تھے، مسائل دریافت کرتے تھے، احکامات پوچھتے تھے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ تقلید ہوئی۔ اس طرح 1,00,000 سے زیادہ صحابہ مخلد ہو گئے۔ تو دور رسالت کے بعد تمام صحابہ آزاد نہیں ہو گئے، اپنے اپنے طریقے پر عمل کرنا نہیں شروع کیے، بلکہ مجتہد صحابہ سے دریافت کرتے رہے تو ان کے مخلد ہو گئے۔ تو ہر دور میں تقلید ہوئی، تمام صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کیے، اور جو صحابہ کرام دور تھے وہ اس علاقے کے اس مقام کے عالم صحابہ کی تقلید کرتے رہے، اور دور رسالت کے بعد مجتہدین صحابہ کی تقلید تمام صحابہ کرتے رہے۔ لہذا حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ائمہ اور مخلدین در حقیقت سب صحابہ کرام ہی کے راستے پر چلتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہیں اور قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے مسائل میں ان کی تقلید کرتے ہیں کہ اصل مذہب صحابہ ہی کا ہے۔ علیکم سنتی و سنتی صحابہ فرمایا گیا کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے صحابہ کی۔ اہل سنت و جماعت سنت کو مانتے ہیں، صحابہ کی سنت کو مانتے ہیں، نبی کی سنت، صحابہ کی سنت، اہل سنت و جماعت۔ تو ان کی اصل حدیث ہے، یہی حدیث ہے، معنی والا یہ صاحب۔ تو صحابہ کرام نے کس کو؟ مجتہد صحابہ کی تقلید کی، اور حدیث کی اصل قرآن ہے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ کی تقلید در حقیقت صحابہ کرام ہی کی پیروی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے پاک سے جاری ہے۔ تو یہ تقلید کا سلسلہ جاری ہے، تقلید اچانک شروع نہیں ہوئی، دور رسالت میں تقلید ہوئی، پھر بعد میں ائمہ اربعہ کی تقلید کا سلسلہ شروع ہوا، تمام فقہ ترتیب دی گئی اور اس طریقہ کار کو اختیار کیا گیا۔ اہل حدیث بدباطن جو ہے غیر مخلدین چاروں اماموں کی تقلید سے انکار کرتے ہیں، یہ نام نہاد اہل حدیث، یہ تقلید کے قائل ہی نہیں ہے، چاروں اماموں میں سے کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے،
اور اسے گمراہی قرار دیتے ہیں، اور ان میں سے چند تو وہ ہیں جو تقلید کو شرک ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ اہل حدیث سب کے سب اپنے مولویوں کی تقلید ضرور کرتے ہیں۔ سارے اہل حدیث قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے کی قدرت نہیں رکھتے، تو وہ اپنے مولویوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر وہ اپنے خیال سے مسائل بتاتے ہیں، اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں۔ ہر اہل حدیث جو ہے وہ اپنے مولوی سے پوچھتا ہے، تو یہ تقلید ہو گئی اس کی۔ ہر شخص، ہر اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث اپنے مولوی سے رجوع ہوتا ہے، اس سے مسائل پوچھتا ہے، اس کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کرتا ہے، یہی اس کی تقلید ہو گئی، اور پھر بھی تقلید کا انکار کرتے ہیں۔ اہل حدیث جو ہے حجت و دلیل کے بغیر اپنے مولویوں کی بات مانتے ہیں، جبکہ ان کے نزدیک مفہوم میں تقلید تو یہی ہے کہ کسی کی بات کو نہ ماننا، کسی کی بات نہیں ماننا، اور مانے تو تقلید ہوگی، لیکن سب آپس میں ایک دوسرے کی تقلید کرتے ہیں۔ اہل حدیث غیر مقلدین مولوی بلا حجت و دلیل اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں، اس طرح وہ ابن تیمیہ، ابن قیم، قاضی شوکانی، ابن عبد الوہاب نجدی، ناصر البانی وغیرہ کی تقلید کرتے رہتے ہیں۔ نام نہاد اہل حدیث امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید سے تو انکار کرتے ہیں، مگر ابن تیمیہ، ابن قیم، قاضی شوکانی، ابن عبد الوہاب نجدی، ناصر البانی، بن باز، ان سب کی تقلید کرتے ہیں، جو ائمہ اربعہ سے بہت متاخر ہیں، بہت پیچھے اور بعد میں پیدا ہوئے۔ یہ حلال کے لوگوں کی تو تقلید ہوتی ہے، لیکن ائمہ اربعہ کی تقلید سے انکار کرتے ہیں۔ یہ بہرحال یہ تقلید کرتے ہیں اپنے اپنے شیاطین کی، اپنے اپنے گروہوں کی، اپنے اپنے پنڈتوں کی یہ تقلید کرتے ہیں۔ یہ غیر مقلدین، یہ جو ہے منکرین فقہ، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ نام نہاد اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں، ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، قیاس کو نہیں مانتے یہ۔ لیکن جب ان کے مولویوں سے فتوے طلب کیے جاتے ہیں تو وہ اپنے فتووں میں قرآن مجید کی آیت اور حدیث شریف کو پیش نہیں کرتے، بلکہ اپنے خیال سے جائز اور ناجائز کے فتوے جاری کرتے ہیں۔ من مانی فتاوے یہ جاری کرتے ہیں جس میں نہ قرآن کے حوالے ہوتے ہیں نہ احادیث کے حوالے ہوتے ہیں، لہذا کھلم کھلا ثابت ہو گیا کہ وہ غیر مقلد جو قیاس کی مخالفت کرتے ہیں اور اسی سبب سے چاروں اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی تقلید کو حرام و گمراہی قرار دیتے ہیں، وہی غیر مقلد مولوی خود قیاس کرتے ہیں اور اپنے قیاس پر لوگوں کو عمل کرواتے ہیں، اور ان کے عوام چاروں اماموں کو چھوڑ کر ان کی تقلید کرتے ہیں۔ چار اماموں کی تقلید چھوڑنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اہل حدیث غیر مقلدین 40 مولویوں کی تقلید کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ پیٹ کے نیچے کسی کی بھی داڑھی نظر آتی ہے، پیٹ سے نیچے ریچھ کی طرح کوئی بھی نظر آ جاتا ہے، چاروں طرف سے داڑھی بڑی ہوئی، جس کی صرف ناک نظر آ رہی، پیشانی نظر آ رہی، ایک جنگلی آدمی کوئی نظر آ رہا ہے تو اس کی تقلید شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ارے کس کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، پیٹ سے نیچے ہونا شرط ہے، لیکن اس کی تقلید شروع کر دیتے ہیں۔ یہیں سے ہمیں یہ بات بھی واضح ہو گئی جو اعلیٰ حضرت مظہر امام اعظم محی الحنفیت حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ ائمہ کا دامن جو نہ تھامے وہ قیامت تک کوئی اختلافی مسئلہ حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا۔ جسے دعویٰ ہو ثابت کر دے کہ کتا کھانا حلال ہے یا حرام۔ اہل حدیث سے پوچھو کہ بتا دو کتا کھانا حلال ہے یا حرام، قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ اہل حدیث ہے نا، تو قرآن کو مانتے ہیں، تو کسی قرآن کی آیت سے بتا دو کہ کتا کھانا کہاں پر حرام ہے، یا حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ کتا کھانا حرام ہے۔ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ وہ کتا کھانا حرام ہے؟ قرآن کی آیت سے تو کھانے کی صرف 4 چیزوں کو حرام فرمایا گیا۔ مردار، انما حرم اللہ علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر
وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی مردار کھانا حرام، رگوں کا خون، خنزیر یہ حرام ہے. خنزیر کا گوشت جو ہے لحم الخنزیر فرمایا گیا قرآن میں، خنزیر کا گوشت حرام. اور وہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، لات و منات بتوں کے نام پر، اور جن پر ذبح کرتے وقت کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ حرام ہے. کہ بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے اگر کوئی لات کا، منات کا، بت کا یا بد مذہب مشرکین جو نام لیتے ہیں اس طرح کوئی نام لے لے تو یہ حرام ہو گیا. اللہ کے سوا کسی کا نام لے کے جانور ذبح کرے تو یہ حرام. یہ 4 چیزیں حرام. کتا درکنار، سور کی چربی، گردے اور اجڑی کہاں سے حرام ہو گئی؟ قرآن میں تو ہے لحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے. خنزیر کی چربی حرام نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہے. قرآن سے ثابت کرو. خنزیر کے گردے، اوجڑی، اس کا چرب کہیں بھی حرام، قرآن سے ثابت کرو. کسی حدیث میں ان کی تحریم نہیں. اور جو آیت میں لحم فرمایا جو ان کو شامل نہیں، لحم الخنزیر ہے تو دوسرے اعضاء جو ہے خنزیر کے اس کا ذکر نہیں ہے. یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ فقہ میں ملے گا، یہ قیاس سے ملے گا. ائمہ اربعہ جو ہے یہ حرام قرار دیے. یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء، علماء، صالحین اور انعام والوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.